ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ کیا رجوع کرنے کا حق صرف مرد کو ہی ہے؟ ہاں بھائی، یہ اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی دنیا ہے، اللہ نے شریعت بنائی، شریعت میں مرد کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ عورت چاہتی ہے اگر اپنے مرد کے پاس جانا تو اس کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی، اور یہ رجوع کا حق صرف 2 بار ہے، اور یہ صرف مرد کو حق دیا گیا۔ لیکن قرآن میں اللہ نے شرط لگا دی جو رجوع کی آیتیں ہیں ان میں، کہ تم زیادتی کرنے کی نیت سے ان سے رجوع نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم انہیں صرف ستانے کی وجہ سے، بلکہ گھر بسانے کے لیے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اب وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن مقصد وہاں پہ یہ نہ ہو کہ مطلب عورت کو لٹکانا ہے یا ایک بار اور پریشان کرنا ہے، یہ نہ ہو مقصد۔ کسی بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ اپنی سسرال میں گیا ڈرنک کر کے، اس کی وہاں کار سنی ہوئی، وہاں تو اس نے کچھ ملا، اپنے گھر آنے کے بعد اس نے بس ایک ہی لٹ لگا رکھی تھی کہ میں اسے طلاق دوں گا چھوڑوں گا، تو وہ کہہ رہا کہ گناہ ہوگا اس کو۔ کے سبھی ممبر تھے ان کے سامنے گئی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی نے نشے میں کہا طلاق دوں گا تو کیا اسے گناہ ہوگا؟ گناہ تو شراب پینے کا ہوا، انہوں نے حرام کام کیا، اور طلاق کا لفظ منہ سے نکالنا یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ لیکن طلاق ہوئی نہیں، دوں گا کا مطلب فیوچر سے ہے کہ میں دوں گا، کب دے گا کچھ نہیں پتہ، تو اس لیے طلاق تو نہیں ہوئی، لیکن گناہ گار تو وہ ہوگا، انہوں نے حرام کام کیا، دوسرے اپنی بیوی کو پریشان کیا، ذہنی ٹینشن دی اپنے گھر والوں کو انہیں، تو یہ تو ساری گناہ کے کام ہی ہیں بھائی۔ آج کے دور میں خلا لینے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے آج کے دور میں خلا لینے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی دارالحرب بنے ہوئے ہیں، وہی دارالقضا، یہاں بڑھیا ایک جگہ ہے، وہاں پہ بھی ہے، پھلت میں بھی ہے، دہرادون میں بھی ہے، وہاں عورت درخواست دے گی کہ یہ مجھے شکایتیں ہیں، پھر وہ لوگ ان کے ہسبینڈ کو کال کریں گے، اگر وہ نہیں آتے ہیں 2-3 کال پہ تو وہ نکاح قاضی جو ہوں گے اس علاقے کے، وہ نکاح کو ختم کرا دیں گے۔ یہ طریقہ ہے، اور یہ لوگوں کو معلومات نہیں ہے اس لیے عورتیں لٹکی ہوئی ہیں۔ ہم تو بڑھیا بھیج دیتے ہیں، پہلے پھلت بھیج رہے تھے، پھلت والوں کا کچھ معاملہ ایسا ہو گیا کہ میرے خیال وہ ملتے نہیں جگہ پہ، تو بڑھیا والے جو حضرت جی ہیں انہوں نے جو قضا ہے وہ کھول رکھا ہے، دہرادون میں بھی ہے، دلی میں بھی ہے، ہر علاقے میں ہیں۔ تو اگر ہسبینڈ یہاں پہ رہتا ہی نہیں ہے، وہ چھوڑ چلا گیا ہے کسی کے دیش میں، تو وہ 2-3 بار اس کے گھر والوں کو کال کریں گے یا اس کے وہاں پہ ای میل کریں گے۔ آج تو بہت آسان ہے میڈیا کی وجہ سے، اگر وہ آتا ہے ان کی کال پہ تو دا بیسٹ، ادروائز وہ نکاح کو ختم کرا دیں گے، عورت کو لٹکا نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ عورت کو بھی یہ حق دیا جا سکتا ہے، کنورٹ کر دیتے ہیں، اس عمل کو کیا کہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنا طلاق کا حق عورت کو دے دیں تو اس عمل کو کیا کہیں گے؟ بھائی یہ گفٹ ہے آپ کا اپنی بیوی کے لیے، ایک چوائس اس کے لیے، کہ اگر اس کا دل آپ کے ساتھ رہنے کو نہیں ہے اور آپ کی مردانگی ہے، آپ کا ایمان ہے کہ آپ جو ہے زبردستی نہیں روکنا چاہ رہے اسے اپنے پاس۔ شریعت میں بالکل شریعت میں آپ کو اللہ نے، آپ کا حق تھوڑی ختم ہو گیا، آپ نے اپنا حق کسی کو دے دیا، آپ کے پاس بھی وہ حق ہے۔ اگر کوئی عورت 4-5 سال تک مرد سے الگ رہے تو کیا خود بخود طلاق ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کیا عورت اگر 4-5 سال مرد سے الگ رہے اپنے تو خود بخود طلاق ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، خود بخود طلاق نہیں ہو سکتی، طلاق تو لینی ہی پڑے گی، یا خلا یا پھر مرد خود طلاق دے جب طلاق ہوگی۔ بلا وجہ کے سوال اٹھتے ہیں اور لوگ اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ شریعت میں یہی تو کہا قرآن میں اللہ رب العزت نے کہ اللہ کی حدوں کو پار نہیں کرنا۔ غصے میں کہے گئے طلاق کے الفاظ سے کیا طلاق ہو جائے گی؟ چاہے بعد میں اس کی نیت تھی یا نہیں تھی، لیکن غصے میں آ کے اس نے طلاق بول دیا شوہر نے، تو کیسے طلاق واقع ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا غصے میں طلاق ہو جائے گی چاہے اس کا ارادہ ہو نہ ہو؟ بھائی ابھی حدیث آئی نا، حضور نے فرمایا 3 چیزوں میں جو ہے وہ بہت احتیاط رکھو، غصہ، مذاق، چاہے کچھ ہی ہو، آپ کو طلاق واقع ہو جائے گی اگر آپ نے طلاق دے دی۔ لیکن ہوگی ایک، جس طرح ہمارے ہاں طلاق کرا دی جاتی ہے نا، کہ وہ طلاق نشا اس میں کرتا چلا جا رہا نشے میں یا غصے میں، اور پھٹافٹ ختم کرا دیا۔ آگے سورہ طلاق کی آیت یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جائے تو وہ انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، اور عورت کو بھی یہ کہا اللہ نے کہ گھروں سے نہ نکلنا، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اور اس کے بیچ میں کوئی محبت پیدا کر دے۔ اگر 3 طلاق اس طرح سے ہوا کرتی اور عورتوں کو جس طرح نکال دیا جاتا ہے گھروں سے، تو پھر یہ آیت کہاں؟ آپ سورہ طلاق کی پہلی اور دوسری آیت پڑھو، آپ کا ذہن کھل جائے گا انشاءاللہ طلاق سے متعلق۔ پھر یہ کہا کہ اگر یہ عدت پوری کر لیں، عدت کے قریب پہنچے تو 2 گواہ لو اور انہیں یا تو خوبصورتی سے رجوع کرو ان کے ساتھ، یا پھر انہیں خوبصورتی سے رخصت کر دو۔
ایسا حسین مذہب ہمارا الحمدللہ، اور ہم نے اتنا گند پھیلا رکھا، کوئی کس کو یاد پتہ ہے؟ میرے خیال میں 2-4 لوگ ہوں گے جنہیں پتہ ہوگی یہاں بھی، کہ 2 گواہ کرنے ہیں آپ کو اپنی بیوی کو رخصت کرنے کے لیے۔ کون گواہ کر رہا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں غصے کی حالت میں گواہ کا احساس بھی نہیں ہوتا، یہ احساس نہیں ہوتا کہ میری بیوی حیض سے ہے، یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے رات اس کے ساتھ سویا تھا، اب میں اسے طلاق دے رہا۔ اور نبی کی یہ ساری تعلیمات ہیں طلاق سے متعلق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ چاہے فتویٰ لے لیں اس بارے میں، کیونکہ علماء دین کو سارا پتہ ہے، مگر کیوں کرا دی جاتی ہے، کیا وجہ ہے، یہ میری کچھ نہیں سمجھ میں آئی بات، جبکہ قرآن و حدیث سے سب کچھ یہ میل ہی نہیں کھاتی چیزیں قرآن حدیث سے۔ طلاق کے متعلق کیا پری پلان کیا چیز ہے کہ میں ان سے نکاح کروں گا اور کچھ دنوں کے بعد میں سے طلاق دے دوں گا، پہلے سے یہ پری پلان نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے حلالے سے متعلق، کہ حلالے کا جو پری پلان ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرام کاری ہے بھائی۔ حضور نے فرمایا حلالہ کرنے اور کرانے والے ملعون ہیں، ایک بار فرمایا حلالہ کرنے والا سانڈ ہے، مطلب جانور، انسان ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو حضور کی اور کھلی حدیثیں ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے، آپ خود پڑھو نا، آپ کو اپنا آپ اندازہ ہوگا میری کتنی بات صحیح ہے۔ کیا غریب آدمی پر ولیمہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اب غریب آدمی پہ بھی ولیمہ جو ہے وہ فرض یا جائز ہے؟ بالکل بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے، مگر جس طرح کے ولیمے ہمارے ہاں ہوتے ہیں غریب آدمیوں پہ اس طرح، حضور نے ایک بار ایسا ہوا سفر میں نکاح کیا، ایک دسترخوان بچھایا، بھائی جو جس کے پاس ہو لے آؤ، اب ولیمے کی نیت سے کسی پہ کھجورے، کسی پہ ستو، کسی پہ جوں، وہ سب اکٹھے کر رہے ہیں، ولیمہ ہو گیا۔ آپ جو چاول گھر میں پکا رہے ہیں آپ ولیمے کی نیت کر لو، آپ 4 آدمی ہو گھر کے، ولیمے کی نیت سے وہی تحری پکا لو یا پلاؤ پکا کے اپنا ہو گیا آپ کا ولیمہ۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ بارات گھر بک کراؤ اور پورے معاشرے کو یا پوری برادری کو بلاؤ جب ولیمہ ہوگا۔ ولیمہ تو انٹینشن، نیت آپ کی، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے، بخاری کی پہلی حدیث۔ یہ لوگ باگ ریلس اور یہ ٹک ٹاک وغیرہ بناتے ہیں، ہاں تو ٹک ٹاک بناتے ہوئے یا ریل اس طرح کوئی بناتے ہوئے کوئی ٹرین کے آگے ہوتا ہے، کوئی پارٹ ہوتا ہے، ایسے میں اگر خدا نخواستہ موت ہو جائے اس کی تو یہ کس زمرے میں آئے گا؟ بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے ٹک ٹاک بناتے ہوئے یا پھر سیلفی لیتے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں، اکثر آپ خبریں سنتے ہوں گے، یہ کس زمرے میں آئے گا؟ یہ بھائی خودکشی میں آئے گا، خودکشی میں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اگر کوئی ٹرین کے آگے کھڑے ہو کے سیلفی بنا رہا، ٹرین سے کٹ گیا، تو آپ خود سوچو اس نے خودکشی کی نہیں کی، آپ کا اپنا لاجک کیا کہتا ہے دیکھو، تو یہ سب اس میں آئے گا بھائی۔ اچھا جی، کچھ لوگ بظاہر تو پکے سچے مسلمان ہیں، یعنی عبادات کے لحاظ سے، مگر بات جب ذاتی مفاد کی آتی ہے تو وہ شریعت کو ایک سائڈ رکھ کر بات کریں، تو ایسے لوگ کس کیٹیگری میں ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بظاہر مسلمان لگتے ہیں لیکن جب معاملہ اپنے مفاد کا ہو تو کچھ اور ہی بن جاتے ہیں۔ بھائی یہی کہا قرآن میں سورہ بقرہ میں، جو قرآن کی کچھ چیزوں کو مانے اور کچھ کو نہ مانے وہی تو کافر ہیں۔ حلیوں سے کیا ہوتا ہے؟ حلیہ تو ابو جہل کا بھی یہی تھا جو ہمارا ہے، حلیہ تو ابو لہب کا بھی یہی تھا، حلیہ تو عبداللہ بن ابی کا بھی یہی تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا حضور کے بالکل پیچھے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں گواہی دینی پڑے اپنے خلاف بھی، اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ وضاحت کے ساتھ، تو حق کی گواہی دینا۔ آپ کا اپنا مفاد آیا تو آپ مادین بن گئے، ویسے آپ نہ رہو، یہ کیا بات ہوگی بھائی؟ کیا عورت کو اونچی ہیل پہننا اسلام میں منع ہے؟ کیا عورت کو اونچی ہیل پہننا اسلام میں منع؟ ہی بھائی کوئی منع نہیں ہے، سب پتہ نہیں کہاں سے سوال آتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ہیل سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہاں جو حضور نے منع کیا وہ اس طرح کی پائلیں یا اس طرح کی پازیب وغیرہ پہن کے جن سے آواز آئے باہر آپ نکل رہی تو وہ دوسرے نامحرم لوگ سنیں، اسے منع کیا۔ اپنے گھر میں آپ پائلیں، پازیب، اونچی ہیل کچھ بھی پہنیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ باہر دکھانے کے لیے، زینت کے لیے، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے آپ جا رہی ہیں یہ چیزیں پہن کے، تو پھر تو پکڑ تو ہوگی، لازمی بات ہے۔ کسی کا سوال ہے کہ حاملہ عورت کو ہر مہینے ایک طلاق دے دی اور اب شوہر یہ فتویٰ لے کے آیا ہے کہ میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں۔ ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ حاملہ تھی بیوی، اسے ہر مہینے ایک طلاق دی اور اب فتویٰ لے کے آ گئے شوہر صاحب کہ میں ان سے نکاح کر سکتا ہوں۔ دیکھو جی، یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہوئی دین کی۔ جس نے فتویٰ دیا بات تو اس کی ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی طلاق جب ہوئی اسے تو اس کی عدت شروع ہو گئی، لیکن وہ عدت 3 حیض ہے، ہر مہینے طلاق نہیں دینی تھی، تو اس لیے اگر اس کے 3 حیض گزر چکے
اور اس نے دوبارہ طلاق دے دی، مان لو تیسرے مہینے میں جو طلاق دی تو 2 طلاقیں واقع ہو گئی، وہ اگر اس نے پوری عدت کر لی تو نیا نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ۔ میں نے ابھی آپ کو آیت بتائی سورہ بقرہ آیت نمبر 232 کہ نیا مہر نیا نکاح۔ اسی بھائی کا یہ سوال ہے کہ بہت مجبور ہے، راستہ نہیں ہے اور وہ بینک پریشان ہے، بینک سے لے سکتا ہے لون وغیرہ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت مجبور ہے، پریشان ہے، کیا بینک سے لون لے سکتا ہے؟ نہیں بھائی، بالکل حرام ہے۔ اتنی مقدار میں آپ کو حرام کھانے کی اجازت ہے کہ آپ کی جان بچ جائے۔ مان لو آپ کا ایک وقت کا کھانا آ جائے، 50 روپے آپ بیاج پہ لے لو کسی سے، کہ آپ کے بیوی بچے بھوکے نہ مر جائیں فاقے سے۔ لیکن بینکوں سے کروڑوں روپے لینا، لاکھوں روپے لینا، ہزاروں روپے لینا اور اپنے بزنس میں کہیں پریشان نہیں ہے۔ ایسا ہے، یہ تو قرآن میں اللہ نے کہا سورہ طلاق میں ہی کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اس وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے تو اللہ ان کے لیے بے گمان راستوں سے روزی نکالتا ہے، ایسے ایسے راستے کھولتا ہے۔ آپ کر کے دیکھ لو، اور پھر اگر آپ یہ سوچو گے میرا تو کام بیاج سے ہی چلے گا تو وہ سارے راستے بند کر دے گا، پھر آپ کے لیے بیاج ہی کا راستہ کھلا ہوگا۔ اس میں ایک سوال اور بھی ہے، بینک جو ہے کریڈٹ کارڈ ایشو کرتے ہیں، آپ اس میں سے پیسے استعمال کر لیجیے، 40 دن تک اگر آپ اسے لوٹا دیتے ہیں تو کچھ نہیں دینا پڑے گا آپ کو، ہاں اس کے بعد آپ کے اوپر بیاج لگ جائے گا۔ ہاں ہاں تو اس طرح سے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ ہاں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر آپ کو اللہ سے گارنٹی لینی پڑے گی، آپ مرنے کے نہیں بھائی۔ آپ اللہ سے ایک قرہ لکھوا لو کہ میں مرنے کا نہیں جی، جب تک یہ میرا کریڈٹ کارڈ بھی جیب میں ہے۔ اگر وہ واقعی اللہ میں آپ کو لکھ کے دے دے، کیونکہ آپ کی موت کے بعد وہ بیاج آپ ہی کے نام سے آپ کے بچوں کو دینا پڑے گا۔ ایک سوال اور ہے، ایک بھائی کا سوال ہے، کیا جنات قبرستان میں رہتے ہیں چاہے اگرچہ اچھے ہوں یا برے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جنات قبرستان میں رہتے ہیں؟ بھائی جو برے جن ہیں نا وہ تو قبرستان میں، حدیث ہے اس کے بارے میں۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں بتا رہا ہوں قضاء حاجت کے لیے گئے تو وہ دور جاتے تھے، تو صحابہ کرام کی پوری ٹولی الگ کھڑی ہوئی تھی، تو وہاں سے بہت زبردست شور کی آواز آئی، یہ گھبرا گئے، لیکن اتنے دور تھے حضور کہ جا نہیں سکتے تھے، دوسرے قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، بے پردگی کا خطرہ تھا۔ تو جب حضور لوٹ کے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہم تو ڈر گئے تھے کہ آپ کی جان پہ نہ بنی آئی ہو، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ حضور سے جب پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ وہاں مطلب شرری جن اور نیک جنوں میں لڑائی ہو گئی تھی، اور پھر جب وہ میرے پاس آئے اور یہ کہنے لگے جی آپ ہمیں رہنے کی جگہ بتا دو، تو میں نے دونوں کی جگہ طے کر دی۔ جو جن ویسے ہیں نا مومن جن، انہیں میں نے کہہ دیا اوپر رہو پہاڑوں پہ، چوٹیوں پہ، اونچائی کی جگہ پہ، اور جو شرری جن تھے، شیطانی جن، انہیں کہا کہ تم نیچے رہو دروں میں یا قبرستانوں میں۔ تو بالکل ہو سکتے ہیں بھائی، اور یہ ایسی جگہوں پہ ہی جاتے ہیں جہاں ویران جگہیں ہوں، جو جن ہوتے ہیں ستانے کے لیے لوگ۔ پھر کیا حاملہ عورت کو طلاق ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی بھائی۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ حاملہ عورت کی عدت اس کے حمل کی فراغت پہ ہے، کھل گئی بات بالکل کلیئر۔ اس کا مطلب طلاق ہو جائے گی جبھی تو عدت ہے، عدت پوری جب ہو رہی۔ حرام کی طرف جانے سے بچنے